پھر اس قرآن کی حقانیت کی اور بات، اور اس کے فضیلت کی بات، یا ایہا الناس، اے لوگو، ساری انسانیت، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، ایسے نہیں لگ رہا کوئی اعلان کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے ندا دی ہے پوری انسانیت کو کہ تمہارے پاس موعظہ بھی آ گیا۔ موعظہ میں نے آپ کو بتایا، واز، ایسی نصیحت جو بھلائی کی نصیحت ہے، جو خیر خواہی کی نصیحت ہے، وہ تمہارے پاس آ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ خیر خواہی کی ہے کہ تمہارے لیے یہ نصیحت بھیجی ہے، یہ تمہارے رب کی طرف سے ہے۔ رب کون؟ جو تمہارا پیدا کرنے والا، تمہارا پالن ہار، اس نے تمہاری طرف ایک نصیحت بھیجی ہے۔ وَشِفَاءٌ، اور شفا ہے اس کے اندر، کس کی؟ لِمَا فِی الصُّدُورِ، جو سینوں میں ہے، یہ اس کی شفا ہے، بیماریوں کو دور کرنے کا علاج ہے، اس میں صحت ہے۔ تو اس کے اندر کس چیز کی شفا ہے؟ ویسے یہ قرآن اور جگہوں پہ بھی آیا کہ ہدی و شفا، تو یہ نہ صرف ایک ہی انسان کی روحانی بیماریوں کی شفا ہے، بلکہ جسمانی بیماریوں کی بھی شفا ہے۔ ہر قسم کی بیماریوں کو دور کرنے کے لیے یہ قرآن ہے۔ اور یہ روحانی بیماریاں تو میں نے آپ کو بتائیں کہ کفر، نفاق، شک کی بیماری، غفلت ایک بیماری ہے، حسد ایک بیماری ہے، یہ دل کے امراض ہیں نا، دل کی بیماریاں، تو ان کا علاج قرآن میں ہے۔ اسی طرح دنیا کی محبت ایک بیماری ہے، اس کا بھی علاج قرآن میں ہے، یہ نکال دیتا ہے۔ یہ ہم سمجھتے ہیں نا، پتہ نہیں، وہ لوگ کہتے ہیں آپ ہمیں کیا بتائیں گے، ہمیں تو سب پہلے ہی پتہ ہے، یعنی اس لیے کیونکہ وہ سمجھتے ہیں قرآن ڈوز اینڈ ڈونٹس کی کتاب ہے، اس میں یہ ہے کہ بھئی یہ کرو، یہ نہیں کرو، یہ کرو، یہ نہیں کرو۔ ٹھیک ہے، احکامات بھی ہیں، اوامر و نواہی بھی اس قرآن میں، ڈوز اینڈ ڈونٹس بھی ہیں، لیکن بس یہ ایک ایسی لسٹ نہیں دے دی گئی کہ 1 سے 50 تک ایک لسٹ دے دی گئی، ڈو دس اینڈ ڈونٹ ڈو دس، نہیں، یہ تو موعظہ ہے، یہ تو شفا ہے، اس چیز کو نہیں سوچتے وہ بیچارے، یہی سمجھتے رہتے پتہ نہیں کوئی انفارمیشن ہم تک پہنچانی ہے، انہوں نے کچھ بتانا ہے کہ نماز ایسے پڑھا کرو، یا نماز پڑھنی چاہیے، روزہ رکھنا چاہیے، سچ بولنا چاہیے، یہ انہوں نے ہمیں بتانا ہے۔ تو وہ بیچاروں نے کبھی قرآن پڑھا ہو تو سمجھ آئے نا کہ یہ بس حکم دے رہا ہے کسی چیز کا یا اس سے منع کر رہا ہے، یہ ایسا نہیں ہے، یہ تو شفا ہے جو صدور میں ہے۔ اور شفا کس کو نہیں چاہیے؟ کیونکہ کہیں بغض ہیں، کہیں کینے ہیں، کہیں عداوتیں ہیں، کہیں شرک کی بیماری لگ گئی، کہیں ریاکاری کی بیماری لگ گئی، تو ان بیماریوں کے، یہ سینے کی بیماریاں، ان میں شفا کا کام دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ہمیں کہیں پتہ چل جائے کہ کہیں کوئی ڈاکٹر ہے جس کی جہاں سے ہمیں شفا مل سکتی ہے تو ہم بھاگتے جاتے ہیں، کتنی فیسیں بھی دے کے ہم اس کے پاس جا کے اور اس سے علاج کرواتے ہیں۔ اور یہ دیکھیں، جس کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ شفا ہے، اس کی طرف توجہ نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ شفا ہے ان قلبی امراض کی۔ لیکن یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ یہ صرف روحانی امراض کی شفا نہیں ہے، بلکہ اور بھی جو جسمانی امراض ہیں ان کی بھی شفا اس قرآن میں ہے۔ مثال کے طور پہ آپ دیکھیں، کوئی ساری مثالیں آپ کو ملتی ہیں، زہریلے جانور کا کاٹنا، اس کا علاج اسی میں، سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچھو کے کاٹنے پہ اس جگہ پہ نمک لگا کے اس جگہ پہ اور نمک ملے پانی سے دھویا تھا اور سورہ کافرون اور معوذتین پڑھ کے دم کیا تھا۔ پھر جنون کا، مرگی کا جو ان کو دورہ پڑتا ہے، سایہ جو ان کو کہہ دیتے ہیں وہ جاتا ہے تو 3 دفعہ سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کرنا۔ پھر باقی بھی تمام بیماریوں میں سورہ فاتحہ کا دم بکثرت کرنا چاہیے، اس کا نام ہی، سورت کا نام ہی شفا ہے، تو یہ قرآن کا ہی حصہ ہے نا۔ سورہ بقرہ کی آخری جو 2 آیتیں ہیں یہ بھی دم کے لیے، بہت کارآمد ہے دم کے لیے۔ صبح شام 3 دفعہ سورہ اخلاص معوذتین پڑھ کے دم کرنا، تو پتہ ہی ہوگا آپ کو، جان کنی کی جو تکلیف ہے اس کے اندر بھی یہ صورتیں کام آتی ہیں۔ دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت میں تھی، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھ کے آپ کے ہاتھوں پہ پھونک کے اور آپ کے جسم پہ پھیرتی تھی۔
کہ نظر بد سے بچنے کا بھی علاج اسی کے اندر ہے. میرے شیطانی جو وسواس ہیں ان سے بھی بچنے کا علاج اس کے اندر ہے. یہی قرآن ہی ہے ان کا علاج، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں کہ کون کون سی صورتیں کہاں کہاں سے پڑھی جائیں. اسی طرح جادو وغیرہ سے، پھر آپ برا خواب دیکھتے ہیں تو پھر آپ 3 دفعہ بائیں طرف تھوکیں اور پھر ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون یا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں. تو یہ وہ جو پہلے میں نے بتایا سورہ مومنون کی آیتیں. تو اس طرح سے اس کے اندر مطلب آپ کے لیے جتنی بھی بیماریاں، پرابلمز، ان کے لیے شفا ہے، اور پورا قرآن ہی ہے شفا. ایسا نہیں کہ ہم سوچیں کہ صرف یہ آیت ہے یا یہ ہے. اور اس کے علاوہ یہ جو بیماری ہے نا، یہ جو انگزائٹی، ڈپریشن، بے قراری، کہتے ہیں کہ مجھے بہت اندر سے میں بے قرار ہوں، ذہنی پریشانیاں، ان کے لیے بعض لوگ میوزک کی طرف جاتے ہیں، بعض لوگ کوئی گولیاں کھانے شروع ہو جاتے ہیں. حالانکہ یہ سکون قلب وہ نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ صرف سکینت آسمان سے ہی نازل ہوتی ہے، اور اللہ ہی نازل کر سکتا ہے دلوں کے اندر. اور اس کے لیے بھی قرآن ہے. جتنا آپ قرآن کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرتے ہیں نا، گہرا کرتے ہیں، اتنا ہی آپ کے دل کو اور ذہن کو سکون ملتا ہے، غیر محسوس طریقے سے، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا. تو یہ اور کیا ہے، وَہُدًى وَرَحْمَةً، اور گائیڈنس ہے. یہ آپ کو گائیڈ کرتا ہے. زندگی کے پرابلمز میں بھی گائیڈنس اس سے ملتی ہے، اور آخرت کے لیے راستہ، جنت کا راستہ تو یہ بتاتا ہی ہے. میں نے آپ اس دن کیا کہا تھا کہ قرآن پڑھ کے ہم کیا کر رہے ہیں، ہم اپنے گھر کا راستہ جان رہے ہیں. ہمارا گھر جنت ہے اور یہ جنت کا راستہ بتاتا ہے. تو دنیا کی گمراہیوں میں بھی ہدایت آپ کو یہیں سے ملے گی. کوئی کچھ کہے گا، کوئی کچھ کہے گا، کوئی کہے گا نہیں یہ کہاں غلط لکھا ہوا ہے، کوئی کہے گا یہ کہاں وہ ایسے لکھا ہے، کوئی کہے گا کچھ نہیں ہوتا اس کو کرنے سے. تو ان ساری جو بھی فلسفے، جو بھی باتیں، بھانت بھانت کی بولیاں لوگ بول رہے ہیں، یہ ایسے جیسے ایک جنگل میں آپ رہتے ہیں جس میں اب یہ جتنا سوشل میڈیا اب زیادہ ظاہر ہے، اس کے اوپر لوگوں کا وقت زیادہ گزرتا ہے، تو آپ دیکھیں گے ہر طرف سے بولیاں. اب اس کے اندر سے کس طرف جائیں اور کس طرف نہ جائیں. تو یہ قرآن ہے جو ہدایت دیتا ہے، قرآن ہے جو راہ بتائے گا کون سا راستہ سیدھا ہے. آپ دیکھیں نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن ہے اللہ کی رسی جس کا ایک سرا اللہ کے پاس ہے اور ایک سرا انسان، دوسرا سرا انسان کے ہاتھ میں. تو اس کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو ہلاک نہیں ہوگے اور گمراہ نہیں ہوگے. لیکن جو لوگ اس کو چھوڑ دیں تو پھر اس کے بعد ہلاکت ہے، کیونکہ اگر اس سے راستہ نہیں لیا نا آپ نے تو آگے تباہی ہے. پھر یہ راستہ دکھاتا ہے آپ کو، اس کا سرا ہاتھ سے جانے نہیں دینا. تو فتنوں سے بھی حفاظت. آپ دیکھیں سورہ کہف کی آپ آیتیں پڑھتے ہیں، فتنہ دجال جو سب سے بڑا فتنہ ہے وہ اس سے محفوظ رہیں گے. جو اتنے بڑے فتنے سے محفوظ رکھے تو چھوٹے چھوٹے فتنے سے تو ضروری آپ محفوظ رہیں گے. پھر یہ اتنی زبردست آیتیں ہیں، یہ پھر آسمانی آفتوں سے بھی محفوظ رکھتی ہے. تو جیسے آتا ہے نا کہ حضرت عقبہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے کہ اچانک ہمیں زبردست تاریکی چھا گئی ہمارے اوپر اور آندھی آنے لگی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی پناہ مانگنی شروع کرو اور معوذتین کے ذریعے اللہ کی پناہ مانگو. اور کسی پناہ مانگنے والے کے لیے ان 2 صورتوں سے بہتر کوئی صورت نہیں پناہ لینے کے لیے نا. اسی طرح رزق کی فراوانی کے لیے بھی قرآن ہے نسخہ. رات کے فتنوں اور خطرات سے بچنے کے لیے بھی قرآن نسخہ ہے. سورہ بقرہ کی آخری جو 2 آیات ہیں وہ ہر تکلیف خطرے سے بچنے کے لیے کافی ہیں. پھر حاجتیں پوری ہونے کے لیے بھی قرآن نسخہ ہے. پھر خیر اور برکت کے حصول کے لیے بھی فرمایا کہ سورہ بقرہ پڑھا کرو، اس کا چھوڑنا حسرت ہے، اس کا پڑھنا برکت ہے. پھر آپ ویسے بھی شیاطین سے جو گھروں میں گھس جاتے ہیں اور اس کے بعد گھروں میں فساد، لڑائیاں، اور آپ دیکھ رہے ہیں گھروں میں کوئی کسی کے ساتھ بیٹھنا نہیں چاہتا، اللہ کی نافرمانیاں وہ کیوں ہوتی ہیں؟ شیاطین
ساتھ داخل ہو جاتے ہیں. تو شیاطین سے، ان سے بچنے کے لیے بھی. اور پھر کیا ہم نے یہاں کی صرف بات کرنی ہے، برزخ کی جو ایک زندگی ہے برزخ کی، اس کے بعد کون سی ایسی چیز ہے جو آپ کے ساتھ چلی جائے؟ کون سی ایسی چیز ہے؟ آپ کے گھر نہیں جانے، آپ کی گاڑیاں نہیں جانی، آپ کے ڈگریاں نہیں جانی، آپ کی جابیں نہیں جانی، آپ کے بچے نہیں جانے، آپ کے کوئی بھی نہیں جائے گا. پر یہ قرآن ہے جو وہاں پہ بھی ہیلپ کرے گا کہ جس وقت منکر نکیر آ کے پوچھیں گے قبر میں اور اٹھا کے بٹھائیں گے مر ربو کا من نبیو کا ماں دینو کا، انسان ان کے جواب دے گا نا تو وہ کہیں گے وما یدری کا، تجھے کیسے پتا ان کے جواب؟ تو کہتا ہے کہ میں اللہ کی کتاب پڑھتا تھا، اس پہ ایمان لایا تھا، اس کی تصدیق کی تھی. مسند احمد کی، ابو داؤد کی یہ روایت ہے. تو قبر میں سوالوں کے جوابوں میں کامیابی صرف اس کو ملے گی جو قرآن پاک کے ساتھ اپنا تعلق رکھے ہوئے تھے، صرف اس پہ ایمان ہی نہیں لاتا تھا، اس کو پڑھا، اس کو سمجھا، اس پہ عمل کیا. پھر آخرت کی زندگی میں آپ دیکھیں اگر وہاں پہ سفارشی بن کے کھڑا ہو جائے، مغفرت کے لیے سفارش کرے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن قرآن اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارش کرے گا. یہ البقرہ اور آل عمران آ جائیں گی، یہ دونوں صورتیں مغفرت کے لیے جھگڑا کریں گی اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ اس کو معاف کر دے. پھر یہ عزتیں دلائے گا، یہ قرآن وہاں پہ اللہ تعالیٰ سے کہے گا یا اللہ اس کو عزت کا تاج پہنا دے، یا اللہ اس کو عزت کا لباس دے. اس کو پھر عزت کا تاج پہنایا جائے گا، عزت کا لباس پہنایا جائے گا. پھر وہ قرآن پاک کھڑا ہو کے کہے گا یا اللہ اس سے راضی ہو جا، تو اللہ تعالیٰ کو راضی کروائے گا یہ قرآن. اور کیا چاہیے؟ پھر بلند درجے دلائے گا، یہ کہا جائے گا پڑھتا جا چڑھتا جا. والدین تک کی یہ عزت کروائے گا، والدین کی بھی تکریم ہوگی. دیکھیں نا کہ اس کی تو بلیسنگز ختم ہی نہیں ہوتی. ہم صرف یہ سمجھتے ہیں کہ بس ہمارے گھر میں کوئی پریشانی ہو گئی، چار لوگوں کو بلاؤ اور بٹھا کے ان سے جو ہے نا قرآن خوانی کرا لو، تو یہیں پہ ہماری ٹانگ ٹوٹتی ہے. ہمارے اصل میں بس میں کیا کہوں، ہمارے مسئلے بھی یہ دنیا ہی، اسی کے پیچھے ہم ہلکان، اسی کی فکروں میں ہم پڑے ہوئے ہیں، اسی کی ہمیں ہر وقت دھن لگی ہوئی ہے. یہیں کے مسئلے، یہیں کی خوشیاں، یہیں کے غم، بس دنیا 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 دنیا. اب وہاں پہ یہیں دنیا کی کوئی مسئلہ ہو جائے، ہمیں یہ نہیں پرواہ کی تو میں نے قبر میں چلے جانا، وہاں پہ کس نے میرے لیے ساتھ جانا؟ یہ قرآن میرا ساتھی بنے گا، قرآن میرے لیے روشنی کا سامان بنے گا، یہ میرے نور بن جائے گا میری قبر. اس کی پرواہ نہیں، بس یہاں پہ سب ہمارے مسئلے حل ہو جائیں. تو آگے کے مسئلے کیسے حل کرو گے؟ تو یہ ہدم و رحمت للمؤمنین ہے. دیکھیں جو پہلی دو چیزیں ہیں نا وہ مفسرین کہتے ہیں کہ سب کے لیے ہیں، سب کے لیے، لیکن ہدم اور رحمت صرف مومنوں کے لیے.